ہم نے سمجھا کہ عدم اعتماد لے کر آ کے آئینی عدم اعتماد لے کر آئے جمہوری حملہ کر کے اس غیر جمہوری شخص کا ہم خاتمہ کریں گے اور جمہوریت کا بحالی ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا وہ شخص چلا گیا, وہ سوچ وہیں کے وہیں ہے. وہ نقصان جو 3 سال میں ہوا, پتہ نہیں ہم کب تک اس نقصان کا جو اثرات ہے وہ بھگتتے رہیں گے. عمران خان نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, نتائج نہ جانے کب تک بھگتنا پڑیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے مل کر جمہوری عمل کے مطابق کٹ پتلی کو اقتدار سے بے دخل کیا. بقیہ مسائل کا حل بھی متحد ہو کر کیا جا سکتا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے سے نقصان ملک اور جمہوریت کا ہوگا. پارلیمنٹ کو, بیکاز پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ کو پاور ہونا چاہیے ٹو امپیچ ججز, کہ کوئی بھی پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹر, چیف منسٹر, پروونشل منسٹرز, یہ ان دی ڈسچارج آف دی ڈیوٹی کسی کورٹ آف لا کو آنسربل نہیں ہے. مجھ سمیت میری کابینہ کے سارے لوگ کورٹوں میں اس وقت میرا خیال ہے. عوامی نمائندوں کو سیاسی انتقام سے ڈرا کر کردار محدود کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں قانون کے تحت وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ, وزراء پر دوران ڈیوٹی کوئی کیس نہیں بنایا جا سکتا, لیکن مجھ سمیت سندھ کابینہ کے تمام وزراء کیسز بھگت رہے ہیں. مہینے سے 14 جو اس نے حکومت کی, پاکستان کو تباہی کی. اگر یہ نہ چاہتا پاکستان شاید اس حالت شکل میں نہ ہوتا. آرمی چیف کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا, عام آدمی نہیں ہوتا. اس نے کہا تھا اگر یہ پرائم منسٹر رہتا تو ملک ٹوٹ جاتا. عمران خان نے 4 سال معیشت کو تباہ کرنے کے بعد 9 ماہ سے ملک میں انتشار پھیلا رکھا ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی تنقید, کہا ہمت کریں, پلستر کے حصار سے نکل کر گرفتاری پیش کریں. سابق وزیر اعظم کا ٹھکانہ جیل ہے, اقتدار کا ایوان بس خوابوں میں دفاعی دے سکتا ہے. اب آپ نے ملزمان کو, مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس شروع کر دی ہیں, اور وہ اچھا دیکھیں کہ کس طرح ایک ولن کا منظر پیا گیا ہے کہ جب ایک بڑے صاحب وہاں پہ آتے تھے. مطلب عوام سے اب مذاق کرنا چھوڑ دیں. آپ نے پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ 3rd ریٹ کسی فلم کا اسکرپٹ دے دیا پڑھنے کے لیے. عمران خان کی سیاست سازش اور الزامات کے سوا کچھ نہیں. مومنی خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں سیاسی تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا, ان کا یوم حساب جلد آئے گا. جو جیل بھرو تحریک ہے, یہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان ریاضی کے لیے ڈوب بھرو تحریک جو ہے وہ بن چکی ہے 2014 سے بالعموم, اور یہ پچھلے 7-8 ماہ سے بالخصوص ہر دن اس کا جو ہے وہ فتنہ گری اور فساد پھیلانے, ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا ہے. جیل بھرو تحریک ڈوب مرو تحریک بن گئی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا طنز, کہتے ہیں عمران خان ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں. اسلام آباد کے گھیراؤ کا پلان بنایا جو ناکام ہو گیا. جو چاہتے ہیں ملک سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہو وہ ناکام ہوں گے. تحریک میں 100 سے 150 لوگ ہی اکٹھے ہوئے, رانا ثناء اللہ کا دعویٰ. پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا 5واں روز. پہلوانوں کے شہر میں کھلاڑیوں نے ہتھ کڑیاں پہنی. سابق وفاقی وزیر نذر محمد گوندل, ایم پی اے ظفر اللہ چیمہ کے ساتھ متعدد کارکنوں نے گرفتاری دے دی. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی گجرانوالہ کی سینٹرل جیل کے باہر پہنچی. میڈیا سے گفتگو میں 100 سے زائد کارکنان کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا.
NA-193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन को 237 में से 90 पोलिंग स्टेशन के नताज मौसूल। PTI के मोहसिन लगारी 32,101 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के अम्मार लगारी 18,337 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तर गुरजानी 6,769 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। राजनपुर ज़िमनी इंतखाबात में जत्थों ने PTI हिमायती लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा दर्जनों लोग जाली पर्चों में जेल में डाल दिए गए। पूरे पंजाब की पुलिस जामपुर में लगा दी गई। बर्बरियत उरूज पर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन PTI ने जीतना है। जेएलएम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की अहम विकेट उड़ा दी। साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली अलीउज़्ज़मान जंजुआ ने बरादरी समेत PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PSL शायकीन के लिए अच्छी खबर, PCB और पंजाब हुकूमत में मामला तय पा गए। चेयरमैन नजम सेठी ने ट्विटर पैगाम में बताया, पंजाब हुकूमत ने अखराजात में हिस्सा डालने पर आमादगी जाहिर कर दी। बकिया मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफायत शारी और सादगी पॉलिसी पर अमल दरामद। मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी वफाकी काबीना के 22 फरवरी 2023 के इजलास में किफायत शारी के हवाले से लिए गए फैसलों के नफाज का जायजा लेगी, तजावीज़ भी देगी। अवाम को चाय कम पीने और आधी रोटी खाने का मशवरा देने वाले घरों का किराया भी हजारों नहीं लाखों में अदा करते हैं। अता उलाद आर्ड के बयान ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, घर का किराया 3 लाख रुपए अदा करता हूं। बजट बाजार और इतवार बाजार भी महंगाई की सद में। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर। आम बाजारों में बचत बाजारों में कोई फर्क काफी न रहा। हालिया हफ्ते के दौरान 33 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 6 की कीमतों में कमी और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कोयटा और पेशावर में महंगाई की नई लहर। मुनाफाखोरों का दूध पर वार। फी किलो दूध 20 रुपए महंगा। पेशावर में हवाओं में उड़ती मुर्गी की उड़ान मजीद ऊंची। मुर्गी के फी किलो गोश्त में 90 रुपए का नुमाया इजाफा। अवाम ने सर पकड़ लिए। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर।